کائنات بوسیلہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے حق سچ کہنے پھر اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت کا مرکب ہم بولتے ہیں اس کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے تو مضاف الیہ اس کا معنی بنتا ہے گھر والے۔ کیا معنی بنتا ہے بولیے؟ گھر والے۔ اور شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے مراد ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں مفسرین، محققین، محدثین، شارحین مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن جامع اور مانع موقف اہل سنت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں ایک اصلی اہل بیت، یہ اصلی نقلی کے مقابلے والا نہیں ہے، یعنی اصولی طور پہ گھر والے کن کو سمجھا اور کہا جاتا ہے؟ سلیم الفطرت بندہ، با دانش مند بندہ، شعور والا بندہ گھر والے کن کو سمجھتا ہے؟ اس سے مراد اصلی اہل بیت، اس کو شرعی اصطلاح کے اندر اصلی اہل بیت قرار دے دیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط کے مقابلے والا صحیح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی ناصر صاحب اللہ، بلکہ صحیح حدیث کا ایک درجہ ہے، صحیح حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ اگر کوئی صحیح نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہوگا، نہیں، اس کا مطلب وہ صحیح نہیں تو حسن ہو جائے گی، حسن نہیں تو ضعیف ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے مدارج ہے، نام ہے حدیث کا، درجہ ہے حدیث کا، اور اعلیٰ عرفہ درجہ ہے۔ اسی طرح اصلی اہل بیت سے مراد یہ نہیں کہ اس کے علاوہ جو اہل بیت ہے وہ نقلی ہیں، جو ہماری عوامی اصطلاح ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عام بندے سے بھی پوچھا جائے کہ گھر والے کون ہیں تو وہ اس کی زبان پہ سب سے پہلے جو نام آئے گا وہ اس کی بیویوں کا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بلکہ عام لوگوں نے یار گھرالی کو کیا، گھرالی کا مسئلہ سی، گھرالی بیمار سی، تو جب گھر والے کہتے ہیں سب سے پہلے اسے دانش مند بندہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ بیوی سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے اصلی اہل بیت، ان سے مراد بیویاں ہوتی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، یہ ہے اصلی اہل بیت۔ دوسرے نمبر پر ہیں داخل اہل بیت، اور یہ اہل بیت سے مراد حضور کی اہل بیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کا ضابطہ پیش نظر نہیں رکھا، اور اللہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر با اختیار بنایا ہے کہ حضور نے لوگوں کی اصطلاح سے ہٹ کر حسنین کریمین اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر۔ ہم حضور پر کوئی قدر نہیں لگا سکتے کہ جناب داماد کو تو کوئی گھر والا نہیں سمجھتا، یا نواسوں کو تو کوئی گھر والا نہیں سمجھتا۔ تو حضور نے اللہ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان افراد کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی اور خاندانی تعلق تھا، کلوز تعلق تھا، اللہ نے اس تعلق کو اس طرح بحال رکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حضور کو اجازت دے دی، یا حضور کی خواہش کے مطابق رب کائنات نے ان کو بھی اہل بیت قرار دیا۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ داخل اہل بیت۔ تیسری قسم ہے لاحق اہل بیت۔ یہ نہ حضور کے خاندان کے افراد تھے، حضور کے خدام صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خلوت میں نیاز حاصل کیے۔ ان سے مراد حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے ہم صرف 4 ہستیاں مراد لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی عمر میں تھوڑی مقام میں سب سے بلند سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور حضور کے نواسے حسنین کریمین طیبین طاہرین۔ عام طور پہ جب اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں تو ان سے یہ 4 افراد مراد ہیں۔ حالانکہ اہل بیت سے صرف یہ 4 افراد مراد نہیں، بلکہ ان کے علاوہ حضور کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں اور سب سے پہلے اہل بیت ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے گھر والوں کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کرنے کا پکا ارادہ فرمایا۔ اور اللہ کے ارادے میرے اور آپ کے ارادے کے ارادے نہیں، اس کے ارادے کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جا۔ تو اللہ نے حضور کی اہل بیت کو مقام طہارت اور خصوصی مقام طہارت جب عطا کرنا چاہا، فرمایا اللہ کا ارادہ یہ ہے، یعنی ادھر اللہ کا ارادہ ہوا، ادھر رب کائنات نے ان کو اپنی شان کے مطابق مقام طہارت عطا کر دیا۔ جب اہل بیت کہنا ہے تو صرف 4 ہستیاں مراد بولیے نہیں ہے، ازواج ہیں، حضور کے بیٹے بیٹیاں ہیں، حضور کی ٹوٹل 4 بیٹیاں ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا عمر میں سب سے کم ہے، مقام میں سب سے زیادہ سیدہ النساء العالمین ہیں، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک تو یہ ہمیں پیش نظر بات رکھنی چاہیے، لیکن اس ساری اہل بیت میں جو زیادہ تذکرہ حضور نے فرمایا اور جن کے مقام کو حضور نے زیادہ بیان کیا وہ یقیناً 4 ہیں۔ اہل بیت کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان تمام اہل بیت کے افراد میں سے اعلیٰ عرفہ اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بنت رسول زوجہ علی المرتضیٰ والدہ حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین طیبین طاہرین خود ان کی زبان، یہ اعلیٰ درجے کے اہل ہیں۔ اور عام طور پہ ہم ان کو خراج تحسین زیادہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ٹوٹ کر محبت، حضور نے ان سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے، جتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ہستیوں کے ساتھ کیا ہے شاید ہی ہے اس کی مثال کسی اور کو۔ ان سے حضور کا یہ حکم تھا، امت کو بھی چاہیے کہ ان کو ٹوٹ کے چاہیے، ان سے والہانہ محبت رکھیں، ان سے عشیہ تعلق رکھیں، جب ان کا نام آئے دل باغ باغ ہو جائے۔ مولا علی کا نام آئے، سیدہ کائنات کا نام آئے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نام آئے، دل باغ باغ ہو جائے، دل یہ کرے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے اور میں سنتا رہوں، کبھی میں کروں کبھی سنوں اور میری زبان پر علی علی ہوتی ہے۔
سیدہ سیدہ ہوتی رہے، حسن حسن ہوتی رہے، حسین حسین ہوتے رہے۔ ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر یہ محفلوں کی رونق ہے، کرنا چاہیے، لیکن بات سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اعلیٰ ہستی کا اقرار کر کے باقی سب کا انکار کر دیا، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو، یہ ہے اہل بیت۔ دوسرا ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی لغوی اعتبار سے ساتھی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، لیکن شرع کے اندر صحابی کی تعریف یہ ہے، امام ابن حجر عسقلانی کی تعریف مجھے زیادہ جامع لگی، فرماتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان پر فوت ہوا۔ صحابی کی تعریف کرے، صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں حضور سے کیا کیا، بولیے کیا کیا، ملاقات کی، اور مات علی الاسلام، اور اسلام پر فوت ہوا۔ اگر کوئی درمیان میں اس پر ارتداد آیا تو وہ ارتداد سے تائب ہو کر پھر وہ اگر مومن ہو گیا تو اس کی صحابیت پھر سے لوٹ آئی، اس کی صحابیت پھر سے لوٹ آئی۔ تو عام طور پہ کہتے ہیں صحابی وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا، نہیں دیکھا نہیں۔ اب کئی صحابہ نابینا بھی تھے کہ نہیں، بولیے نابینا صحابہ بھی تھے، لیکن ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو رویت کی شرط نہیں، ملاقات کی شرط ہے۔ من لقی النبی، جس نے ملاقات کی رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں،